اختلاف نے کہہ ہی دیا تھا کہ جمعے والے دن جو ہے یہ ہونا چاہیے، یہ میری تجویز ہے، تو وزیر خارجہ صاحب کو اس کو فوراً کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے پوری قوم ایک ہو جائے گی، لیکن آپ نے اتنا سا بھی ان کو کریڈٹ لینے نہیں دیا اور کہا کہ یہ اپوزیشن کی طرف جا رہا۔ آپ نے کہا نہیں، یہاں آنے سے پہلے تو ہم فیصلہ کر کے آئے۔ یہ رویے ہیں، یہ رویے ہیں جناب والا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ان رویوں سے ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا۔ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے بھی لڑکھڑا رہے ہیں، ہم دوسرے کی کیا مدد کریں؟ تو مہربانی فرمائیں کسی دن ایک سیشن اس بات پر رکھیں کہ کیا ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے۔ جب ہمارے رویے تبدیل ہوں گے، ہماری سوچ تبدیل ہوگی، ہمارے میں وہ جذبے پیدا ہوں گے، پھر ہم طاقتور ہوں گے۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں لیکن ہم کمزور ہیں، مان جائیں یہ بات۔ ہمارے جذبے وہ نہیں رہے کیونکہ اب آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کا ہم نے چہرہ خراب کر کے اس حالت تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم میں وہ قوت اور وہ طاقت جو ہے اس کا فقدان ہو گیا ہے۔ ابھی تو ہم نے اور لڑائیاں لڑنی ہیں۔ آج لیڈر آف دی اپوزیشن کہاں جانا چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں جلدی سے یہ ختم کرائیں؟ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کیا جلدی ہے ان کو جانے کی؟ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوچیں بیٹھ کر، پوری قوم کو سوچنا پڑے گا، ارباب اقتدار کو زیادہ ذمہ دارانہ طور پر اس پر فکر کرنی چاہیے، سارے سٹیک ہولڈر کو سر جوڑنا پڑے گا، پھر جا کر ہم مشورے دیں گے ترکی کو، پھر ہم مشورے دیں گے جا کے چین کو، اور پھر ہم سعودی عرب کو بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پہلے خود تو ہم اپنے آپ کو سنبھالا دیں۔ میں صرف ایک ریفرنس آپ کو دوں گا کہ 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، پاکستان بڑا کمزور تھا، 2 لخت ہو چکا تھا، پورے اسلامی سربراہان جو تھے وہ لاہور میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ابھی وہ میرے پاس کلپ ہے، اگر میں آپ کو سناؤں، اس کا میں ترجمہ صرف بتاتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا عالم اسلام کو کہ ہم ایک غریب ملک، ہمارے پاس دولت نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہم تکڑا کر دیں، ہمارے پاس وہ شاید اتنی وافر تعداد میں وہ چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی فنڈ بنا دیں، ہم دولت مند نہیں ہیں، ہم غریب ملک۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج، اور میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کے لیے ہمیں خون دینا پڑا تو ہم خون ضرور دیں۔ یہ تو جذبہ تھا، یہ تو جذبہ تھا، اس جذبے کو آگے لے کر چلیں۔ وہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں، تو وہ جذبہ تھا، اس کو ہم نے تو کیا کر دیا۔ تو میں یہ پھر عرض کروں گا، اور میں پتہ نہیں اپنی بات سمجھا سکتا ہوں یا نہیں، وزیر خارجہ صاحب یہاں پر خدا کی قسم تنقید نہیں، میں آپ کو اپنے بالکل بڑے دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم جا کہیں اور رہے، سوچ ہم کسی اور بات کی کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم منزل کی طرف نہیں بڑھ رہے، ہمارا ہر قدم جو ہے ہمیں منزل سے دور کر رہے ہیں، ہمارا ہر قدم جو ہے اس پاکستان میں ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ اس ماحول کو بہتر کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم یہاں ماحول ٹھیک کر لیں گے، ہم کنسٹرکٹیو پالیٹکس کریں گے، ہم پازیٹیو پالیٹکس کریں گے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کا چہرہ بگاڑنے کے لیے نہیں، پھر ایک قوم بنیں گے ہم۔ جب ہم قوم بنیں گے پھر ہم طاقتور بھی بنیں گے، جب ہم طاقتور بنیں گے تو پھر ہم جا کر دوسروں کی مدد کریں گے، پھر جب مظلوموں کو پتہ لگے گا کہ پاکستان ہماری مدد کو آ رہا ہے تو ان کو ڈھارس ہوگی۔ تو خدا کے لیے یہ میں باتیں جو سوری میں شاید ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں، لیکن فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے جو انسانی حقوق کے علمبردار تھے ان کے چہروں سے بھی پردہ اتر گیا، وہ بھی نہیں اپنے آپ کو اب کلیم کر سکتے۔ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ فیصلے ڈیلے کیے جا رہے ہیں اور ویٹو پاور تو اس سے بڑی ناانصافی دنیا کے کسی فورم پر ہو ہی نہیں سکتی۔ کس سلامتی کونسل سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں جس کے پاس امریکہ بیٹھا ہے، جن کے پاس ویٹو پاور ہے وہ ہماری مدد کو آئیں گے؟ ہم نے OIC میں کچھ کرنا تھا، کیا کیا؟
تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان کے عوام کے جذبات کی عکاسی جو ہے وہ یقیناً کریں گے وزیر خارجہ, ان کو کرنی چاہیے, دو ٹوک الفاظ میں کرنی چاہیے. اور جو ترکی نے کہا ہے کہ پروٹیکٹیو فورس ان نہتے فلسطینیوں کے لیے تاکہ ان کے پاس کوئی طاقت ہو, اس کے لیے آپ برملا جا کر طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ اپنا پاکستان کے عوام کا موقف جو ہے وہ اس فورم پر رکھیں. آپ کی بہت مہربانی. شاہ صاحب ریزولوشن. جناب اسپیکر, میں آپ کی اجازت سے قومی اسمبلی سر, جو ایم این اے صاحبان لابی میں بیٹھے ہیں, میری ریکویسٹ ہے کہ ادھر آئیں, یہ ریزولوشن پاس کرنا ہے. تمام ایم این اے سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آ جائیں, اندر آ جائیں پلیز. جی پلیز. جناب اسپیکر, میں آپ کی اجازت سے دے رہے ہیں سب کو دے رہے ہیں. نیشنل اسمبلی کا یہ متفقہ ریزولوشن جو فلسطینیوں کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے, 17 مئی کا آپ کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں. Mr. Speaker, this House expresses deep concern over the increasing violence and brutality perpetrated against the Palestinian people by the Israeli apartheid regime. Strongly condemns the systematic and institutionalized oppression and domination of the Palestinian people by the apartheid Israeli regime. Strongly denounces the systematic and brutal disenfranchisement, exclusion, and ethnic cleansing of the Palestinian people. Strongly denounces the attacks by the apartheid Israeli regime on worshippers in Al-Aqsa Mosque during Ramadan and attempts to stop the Azan. Denounces and rejects the continuing practice of expanding settlements through forced evictions by the apartheid regime, which are in violation of Article 49 of the Fourth Geneva Convention. Supports the Palestinian people in their struggle for their right to self-determination. Denounces the practice of dehumanizing and delegitimizing the Palestinian struggle for self-determination through the use of terminology by governments and media attributing responsibility for the war crimes to victims of those war crimes. Reaffirms and expresses Pakistan's unwavering political, diplomatic, and moral support to the brave and resilient Palestinian people. Conveys prayers and condolences to bereaved Palestinian families and prayers for the recovery of the injured. Condemns the deliberate destruction of buildings, housing, local and international media outlets in Sheikh Jarrah and Jerusalem, carried out with the intent to erase evidence of genocide being committed against the Palestinian people. Reaffirms Pakistan's unwavering support for the realization of the right to self-determination and other fundamental rights of the Palestinian people, as well as for the two-state solution based on the pre-1967 borders and a free, secure, viable, independent and contiguous state of Palestine with Al-Quds Al-Sharif as its capital. Recalls relevant resolutions introduced by Pakistan in the United Nations regarding occupied Palestinian territories, especially the seminal U.S. Security Council Resolution 271 that was adopted after the incident of burning of Al-Aqsa Mosque in 1969. Calls upon the UN, Security Council to take necessary action under Chapter 7
of the UN Charter to bring to an end the ongoing crimes against humanity being perpetrated against the Palestinians, ensures Israel's compliance with the resolution of the UN Security Council, United Nations General Assembly, and the Human Rights Council, reaffirming the right to self-determination of the Palestinian people. Ensure Israel's compliance with the Fourth Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war and its additional protocol. Ensure Israel immediately halts its aggression, which has violated the sanctity of Al-Aqsa Mosque, a holy site for more than 1.5 billion Muslims, and respect their freedom to worship and allow unfettered access to Muslims to repair any damage done to the religious holy site by Israel's criminal actions. Calls upon the UN Security Council, UN Secretary General, to establish an independent inquiry tribunal to investigate the crime of genocide by the apartheid Israeli regime against the Palestinian people. Calls upon the international community to take immediate cognizance of an action against the ethnic cleansing, genocide, and forced displacement of the Palestinian people, and to establish international protection mechanism for the Palestinian people. Demands that the international community ensure accountability for all past and present grave human rights violations and crimes against humanity being perpetrated against the Palestinians through fair, impartial, and independent accountability and trials. Calls upon the OIC to take immediate, decisive steps for the protection and safety of the Palestinian people and to break the illegal Israeli blockade of Gaza in order to provide humanitarian assistance. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution is moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution adopted unanimously. Maqbool Siddiqui Sahab. Maqbool Siddiqui Sahab, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज मुल्क के सबसे अहम, मुंतखब और मुकद्दस ऐवान ने अपनी कौमी गैरत और इस्लामी हमियत से मुताल्लिक एक आलमी मसले और साहने पर फलस्तीन के मुसलमानों के साथ यकजहती Order in the House, और please. इसराइल Order in की the House, मजम्मत please. के लिए Order in the House, please. एक मुत्तफ़क़ा और मुश्तरका करारदाद मंजूर की है। पूरी कौम इस मंजूरी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। Order in the House, please. जनाब स्पीकर, ऐसी कई करारदादें पाकिस्तान की तारीख में पहले भी मंजूर की जाती रही होंगी। जंग रमजान से लेकर और साबरा और शतीला के कैंपों में होने वाले वाकयात पर भी हमने मजम्मत, करारदादें मजम्मत मंजूर की है। जब हम मरम्मत के काबिल ना हो तो मजम्मत करनी पड़ती है, लेकिन जरूरत इस बात की कि इसके दरमियान का रास्ता भी कौम के पास मौजूद है। Order in the House, please. Order in the House, please. और वो रास्ता मजम्मत और मरम्मत के बीच का मज़ाहमत का है। जनाब स्पीकर, कहा यह जाता है कि दुनिया में दो मुल्क हैं
جو مذہب کے نام پر قائم ہوئے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل، اور دونوں میں قدر مشترک اسلام اور مسلمان ہیں۔ ایک ملک اسلام کے خاطر اور دوسرا ملک اسلام کے خلاف بنایا گیا ہے۔ ایک ملک نے مسلمانوں کو آزاد اور دوسرے ملک کے قیام نے مسلمانوں کو غلام بنایا ہے۔ ایک ملک کے قیام نے مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور کیا ہے اپنے وطن سے، دوسرے ملک کے قیام نے مسلمانوں کو ہجرت پہ مامور کیا ہے۔ اور ہمیں اس موقع پہ دیکھنا ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنایا گیا، Order in the House, please. اور اس لیے بنایا گیا کہ اقوام ملت اسلامیہ کی قیادت کرے۔ پاکستان کو پاکستان بنانے والوں نے ماڈل بنایا تھا ملت اسلامیہ کے لیے، شاید ہم نے اس کو منڈی بنا کے رکھ دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے۔ کیا اس دفعہ ہم زبانی جمع اور خرچ سے آگے بھی بڑھیں گے یا نہیں؟ جناب اسپیکر، یہ مسئلہ بائی ڈیفالٹ تو ہوگا لیکن بائی ڈیزائن بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 70-75 سال پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد سامراج اس قابل نہیں رہ گیا تھا کہ وہ براہ راست دنیا کو اپنا غلام بنا کے رکھتا، تو اس نے انڈائریکٹلی دنیا کو غلام بنانے، خاص طور پر مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے اپنی اسکیمز تیار کی تھی۔ عرب دنیا میں اسرائیل، جس میں مسلمانوں کو یہودیوں کے رحم و کرم پر Order in the House, please. ابائی صاحب پلیز، بات ہو رہی ہے، پلیز آپ تشریف رکھ لیں پلیز۔ جی پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ میڈم شازیہ مری پلیز۔ جی پلیز۔ دوسری جانب کشمیر 22 کروڑ پاکستانی مسلمانوں، 22 کروڑ بنگلہ دیشی مسلمانوں اور 30 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے بیچ میں کشمیر کے اندر مسلمانوں کو، اس پورے خطے کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر، اور اسی طرح تقریباً 30 کروڑ مسلمانوں کے انڈونیشیا، ملائیشیا اور اس خطے میں اسٹیمور کی شکل میں مسلمانوں کے خلاف اور ایک اسٹیمور بنا کر یہ سازشیں قائم کی جاتی رہی ہیں۔ یہ ایوان ایک قومی ایوان ہے اور ہم دو طرح سے قوم ہیں، ایک پاکستانی قوم جو علاقائی شناخت کی وجہ سے قوم ہے، اور دوسرے اپنے مذہب اور عقیدے کی وجہ سے مسلمان قوم۔ تو اگر مذہب کے اعتبار سے جو ہم قوم ہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں ہم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جو آج یہ محفل انجم ہے، اس کو یہ بھی پیش کرنا چاہیے کہ وہ بھی ہماری قوم ہے، دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے آپ کی قوم پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے اپنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور یہ قراردادوں سے آگے نکل کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کم سے کم مزاحمت کا فیصلہ تو کرنا چاہیے۔ ہمارے دنیا بھر میں موجود سفارت خانوں کو ہمارے نظریاتی اسلحہ خانے ہونے چاہیے۔ کیا ہم دنیا کو بتا سکیں ہیں آج کہ ہندوستان جو ایک سیکولر ملک کے لحاظ سے اس نے اب دنیا بھر میں جگہ بنائی، مودی کے بعد
अब वो किसी तरह से भी एक सेक्युलर नहीं है। अगर हम सिफारती महाज को ये बताने में नाकाम रहे हैं तो हम नजरियाती तौर पे भी नाकाम मुल्क हैं। जनाब स्पीकर, इस 70 साल में पाकिस्तानी कौम ने अपने लिए कभी किसी मजहबी जुनूनी को मुंतखब नहीं किया है, लेकिन हिंदुस्तान की कौम ने 2 बार मुस्तकिल एक मजहबी जुनूनी को और एक मजहबी जुनूनी नजरिए को अपने लिए मुंतखब किया है। हम दुनिया को ये बताने में नाकाम रहे। जरूरत इस बात की है कि वजीर आजम साहब, देखिए जनाब स्पीकर, आज कोरोना की वजह से हम मुंह छुपाए हुए हैं, कल ऐसा ना हो इस वाकये के बाद हम मुंह छुपाते फिर रहे हो। जरूरत इस बात की है कि वजीर आजम तमाम इस्लामी मुल्कों को फोन करें। कोरोना की वजह से साथ नहीं बैठ सकते तो कम से कम एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं। अगर जा रहे हैं हम और कोई इस वक्त इस्लामी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। एक वो जो इस्राइल से ताल्लुक कायम करने के लिए आमादा बैठे, और द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, तारीख के सही सख्त में खड़े होने के लिए आज हमें मुकम्मल तौर पर कौम को इस खतरे और अंदेशे से निकाल देना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे कोई भी इम्कान मौजूद है कि हम इस्राइल को तस्लीम करने के लिए कोई हमारे जहन में ऐसा कोई इम्कान भी मौजूद है। जनाब स्पीकर, मामला है क़िबला अव्वल का, इस पे कंप्रोमाइज कर गए तो आज के क़िबले के बारे में भी आपको सोचना पड़ जाएगा। ये मामला यरूशलेम पे रुकेगा नहीं, पी मक्का, मदीना और इस्लामाबाद तक इसके रास्ते जाएंगे। आप ये सिर्फ फलस्तीनियों की जंग नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ जंग है। मुसलमानों के इस किले पर दरार डाले बगैर वो मंसूबा मंजूर नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूं कि बार बार हम सवाल करते हैं कि हम आलमी ज़मीर से सवाल कर रहे हैं। किसी आलमी ज़मीर नाम की चीज का वजूद है तो सवाल करें। जनाब आले, if the mind is blind, eyes are useless. हमें किसी और जानिब देखने के बजाय खुद बैठ के फैसला करना चाहिए। OIC जो IC में तब्दील हो रहा है, कल लोग IC कहेंगे, तो इससे आगे बढ़ के कुछ करने की जरूरत है। जनाबे स्पीकर, पाकिस्तान जिसको मिल्लत इस्लामिया की क़यादत करने के लिए बनाया गया था, उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। जाएं, साम्राज्य से भी जाके बात करें, लेकिन अपने लोगों, उनका जवाब आपको पता है, उनकी नीयत आपको पता है। आप अपनी नीयतों का जायजा ले लें। सियासत अगर करनी है तो इबादत की तरह करें, अपने लिए ना करें। आज का कौम को कदम आगे बढ़ाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। वही पे जो मैंने पहले कहा है, यलगार और ललकार के काबिल नहीं है तो कम से कम इरादे और वादे के काबिल तो हैं, उसी को मजबूत कीजिए। अगर जमीर मुर्दा हो तो जबान बोझ होती है, बराए फरोख्त होती है। कौमी जमीर को, आलमी जमीर के बजाय कौमी जमीर को जगाने की जरूरत है। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि हमें, अगर मुसलमान
ایک ساتھ مل کر کم سے کم سوچنا بھی شروع کریں گے تو راستے بنتے چلے جائیں گے. ہمیں تو اس پہ یقین اور اس پر اعتماد ہے بس کہ لہو کا بہنا کبھی رائے گا نہیں جاتا. جو آنکھ آج بہی ہے سیل نور صفت تیر گئے شب کے تمام رنگ اڑا دے گی. جو ہاتھ آج کٹیں گے وہ نقیب جاں ہوں گے. جو سر زمین پہ گریں گے وہ آسمان. مولانا عبد الشکور صاحب. مولانا عبد الشکور صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شکریہ. چلے گئے اسپیکر صاحب. چھوڑ خیر خیر. جناب اسپیکر صاحب، آج جس مسئلے کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہیں، اس پاکستان کے امید جس ایوان کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ایک متفق کا مسئلہ ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش بھی نہیں. اور یقین جانے کہ نہ میں یا حزب اختلاف کے خلاف یا حزب اقتدار کے خلاف کوئی بات کرنے کا جرأت کر سکتا ہوں اور نہ ہونی چاہیے. یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں ہمارے یہ مجاہدین اتنا بھی اس میں سخت نہیں، ہمارے ان مجاہدین میں اتنا بھی برداشت نہیں کہ کم از کم اپنے ساتھیوں کی، اپنے کولیگز کی اسرائیل خلاف نقطہ نظر تو کم از کم سن لے. یہ ایک عجیب کیفیت ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہمارے اوپر. جناب اسپیکر، مسئلہ ہے درخواستوں کا، مسئلہ ہے اپیلوں کا، اور اس ریزولوشن سے جو کچھ واضح ہے آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. اس میں بھی درخواستیں ہیں کہ سلامتی کونسل کے جو قراردادیں ہیں اسرائیل اس کو تسلیم کرے، اس کے مطابق عمل کرے. اور اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی فرمایا، ہمارے دوسرے بزرگوں نے بھی فرمایا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. میرے خیال میں قاضی کا فتویٰ نہیں ہوتا، قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے، علی محمد صاحب بھی جانتے ہیں. قاضی تو فیصلے کرتے ہیں، تو تقدیر کے قاضی کا یہ فیصلہ ہے کہ مرگ ضعیفی، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہوتا ہے. آج پوری امت بہت پریشان ہے. ہم سب جو ہیں سواری ہیں، اور اسرائیل نے کام کیا ہے، اور یہودی پروٹوکول جو ہیں انہوں نے جو پیش کیے تھے ان کے مطابق انہوں نے دنیا میں آگے بڑھے ہیں، کام کیا ہے. پوری دنیا کو اقتصادی حوالے سے انہوں نے اپنے شکنجوں میں کس دیا ہے. پوری دنیا کو اپنے میڈیا کی وساطت سے غلام اور ارغمال بنایا ہے. بات جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا تک وہ نہیں پہنچتی. اسرائیل جو کچھ کہتے ہیں اپنے ظالمانہ روش کو مقہوریت اور مظلومیت کے انداز سے وہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، دنیا کی اقتصادیات پر ان کا قبضہ ہے. اور ہم بھی آئے روز کچکول ان کے سامنے رکھتے ہیں. پوری امت IMF کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، ورلڈ بینک کے سامنے ہم بیٹھے ہیں. ہم کہ ان کی مخالفت کس طرح کریں گے، امت سے کس طرح توقع رکھیں. ہم امت مسلمہ انتہائی ذبحانی کے ساتھ جو ہیں ان کا سامنا پریشان ہے. اور یہ بالفور ڈکلیریشن کا نتیجہ ہے، یہ یہودی پروٹوکول کا نتیجہ ہے. 1897 میں انہوں نے جو باتیں کی تھی سوئٹزرلینڈ میں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور یہ یہودیوں کی جو حکومت ظالمانہ انداز میں بنائے، اس زمانے میں جمعیت علماء ہند کے سب سے پہلے امیر مفتی کفایت اللہ صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ اسرائیل پر فلسطین کے زمین کو فروخت کرنا حرام ہے. اگر اس فتوے پر وہاں اس زمانے کے عرب عمل کرتے
تو کم از کم یہ دین دیکھنا نہ پڑتا. افسوس کی بات ہے ہم ماننے والے نہیں, ہم علماء کی بات ماننے والے. جو ریزولوشن ہم نے پاس کی, دیکھو آج سے چند مہینے پہلے کراچی میں ہم نے ملین مارچ کیا, اسرائیل مرد آباد ملین مارچ, اور قائد ملت اسلامی نے بات ثابت کرا دی کہ پاکستانی قوم صہیونیت دشمن اس لیے ہے کہ وہ ظالم ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان کے ازلی دشمن ہے. اور آج بھی 21 مئی کو ہم نے پورے پاکستان میں قائد ملت اسلامی نے اعلان کیا کہ ہم اپنے مسلمان مظلوم مقہور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پر منائیں گے. یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ کردار اپنائیں جو حکومت کا بنتا ہے. ایک ہے ہمارا کردار, حضرت ہم تو اس میں کوئی شک نہیں, ہم یہی مطالبے کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ اسرائیل اس طرح نہ کرے, اس طرح نہ کرے, لیکن عالمی دہشت گرد امریکہ ان کے ساتھ ہے. سلامتی اقوام متحدہ تو نہیں, ایک قوم ہے, اقوام متحدہ کہاں ہیں؟ اگر مسلمان اس طرح کا چھوٹا سا واقعہ کر دیں تو پوری دنیا میں دہشت گردی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, مسلمان دہشت گرد ہیں, مسلمان مظلوم ہے, مقہور ہے, دہشت زدہ ہے, دہشت گردی کے شکار ہے. صرف فلسطین مظلوم نہیں, پوری امہ مظلوم ہے. محترم جناب اسپیکر صاحب, آج فلسطینی جو رو رہے ہیں اور ایک بہن کی جو مثال پیش کرتے ہیں, نہیں, میں نے جو کچھ سنا ہے, تمام فلسطینی بہنیں, تمام فلسطینی بچے بلک بلک کر روتے ہیں, اور پوری امت مسلمہ کی ضمیر وہ مردہ ہے, مردہ لاش بن چکی ہے. تو یہ مسلم امہ کو زندہ کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے. کوئی مسیحا کی ایک مسیحا کی ضرورت ہے کہ اس کے مردہ لاش میں زندگی کی آثار کے معجزانہ انداز سے پیدا کرے, اور یہ ہم کر نہیں سکتے. حالات بہت نازک ہے. جناب اسپیکر صاحب, پاکستان کا کردار عام دنیا کے جتنے مسلمان اس جیسا نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ایکٹ میں قوت ہے, پاکستان میزائل ٹیکنالوجی سے لیس ہے, اور الحمدللہ پاکستان کے ساتھ ایسی میزائل ہے کہ ایک چند منٹوں میں اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ مسلم امہ کے ساتھ اس طرح نہ کرو, یہودیوں باز آ جاؤ. آپ خود جانتے ہیں پشتون ہے, ہمارا پشتوں میں کہتے ہیں کگا خلپ سکھ سمیگی, یہ چھیڑا منہ, یہ منہ کو سے سیدھا ہو جاتا ہے. یہ یہودی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق ان کو سکھایا تھا وہ سبق سکھانے چاہیے, اور جو سبق سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو سکھایا تھا, ہمیں سلطان صلاح الدین ایوب کا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے طارق ابن زیاد کا کردار ادا کرنا ہے, خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے کردار, اور عمر فاروق جیسے خلیفہ چاہیے کہ جرأت مندانہ فیصلے کر کے. اور یہ ہے ہماری زمین. میں دلائل کے ساتھ کہتا ہوں, یہ صدیوں سے عرب یہاں آباد ہے, اور یہی عرب تھے جو ایک زمانے میں عیسائی تھے, اور ان عیسائیوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے تھے. ان عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ عمر فاروق کو جو چابیاں دیتے تھے اس شرط پر دیتے تھے, ان کا شرط یہ تھا کہ سرے سے یہودیوں کو بیت المقدس کو عبادت کے لیے بھی نہیں چھوڑنا. تو یہ عمر فاروق نے ان کو کہا کہ نہیں, مسلمان وسیع النظر ہے, عبادت کے لیے آئے, لیکن اس کو کوئی مالکانہ حقوق بیت المقدس پر حاصل نہیں ہوں گے. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے فلسطین لے لیا تو ان کے ساتھ عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا, صلیبیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہاں یہود نہیں آئیں گے. یہ یہودی اور عیسائیوں کا جو آج کل بچور ہے یہ اس بات کی باتیں ہیں, اور یہ بالفور ڈکلریشن کا نتیجہ ہے. ہم نے برطانیہ اور امریکہ پر بھی یہ بات واضح کریں, اگر افغانستان کے طالبان ان پر اپنی قوت, کمزور قوت کے ذریعے, ایمانی طاقت کے ذریعے واضح کرا سکتے ہیں کہ ہم تم کو بگانے پر مجبور کر سکتے ہیں امریکہ, تو اسرائیل کون ہے؟ تو پاکستان جیسے حکمران کو, پاکستانی جیسے قوت کو, پاکستان ہیٹ میں قوت ہے. پاکستان کے حکمرانوں سے میرا مطالبہ ہے
کہ اسرائیل جیسے ظالم کے خلاف جہاد کا اعلان کرے. ہم سب تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور انشاءاللہ اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے, نذرانے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ ایسے نوجوان ہیں پاکستان میں کہ وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. پوری دنیا کے لیے اسرائیل خطرہ ہے. خدا را حکمرانوں ہوش کے ناخن لو, پاکستان کو بچانا ہے تو اسرائیل کو ختم کرانا ناصور ہے. امت مسلمہ کے دل میں یہ امریکیوں نے ہمارے لیے بنایا ہے. یہ مدینہ منورہ کے لیے بھی خطرہ ہے, یہ مکہ مکرمہ کے لیے بھی خطرہ ہے, یہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے. اس ناجائز اولاد جو انہوں نے یہاں ناجائز بیٹے کو یہاں بٹھایا, اس کو اٹھانا ہے, باہر پھینکنا ہے. تب بھی ہم کو قرار ملے گی, سکون ملے گی. اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کی بصیرت چاہیے, ان کی قیادت چاہیے, پاکستانیوں کے ان سے فائدہ لینا چاہیے. جزاکم اللہ خیر الجزا. براہ کرم پر اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے پاکستانیوں کو دعوت دیں, اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. بڑی مہربانی, شکریہ. شکریہ جی. جی محترمہ سائرہ بانو صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر. یہ موقع تو نہیں ہے, لیکن میں کچھ بھی کہنے سے پہلے تھوڑی سی اپنی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ باقی جتنے بھی ممبران تھے ان سب کو ہم لوگوں نے بہت صبر و تحمل سے سنا. آپ کو ریزولوشن سب کی اسپیچز کے بعد پیش کرنا چاہیے تھا. ریزولوشن پاس آپ نے کروانے کے بعد اسپیکر صاحب بھی چلے گئے, ہال خالی ہو گیا. یہ کچھ چند لوگوں کی ہمت ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان خالی سیٹوں کے سامنے مذمت پیش کروں, میں مذمت پیش کروں اس پہ. محترمہ سائرہ بانو صاحبہ, ہر جو ممبر ہے, آنریبل ممبرز ہیں, وہ سب کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ وہ ہاؤس کے اندر آج کے دن میں سمجھتا ہوں سب کو یہاں پہ رہنا چاہیے تھا, کیونکہ ایک حساس معاملہ تھا اور ہر ایک جو آنریبل ممبر ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا امت کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کی ذمہ داری ہے, اس میں بہت سارے ہم سب ذمہ دار ہیں. تھینک یو. جی آپ اپنی بات کریں. جی کافی سارے ممبران نے بات کر لی. اب ظاہر ہے جو سب کے دلی جذبات ہیں ان سے مختلف جذبات میرے بھی نہیں ہیں. دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ سب جو بھی ہو رہا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر, لیکن اپنے آپ کو بہت مجبور اور بندھے ہاتھ محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ اس وقت. میں بتا نہیں سکتی کہ مطلب اس وقت میری کیا سچویشن ہے, میرے سے الفاظ نہیں نکل رہے کہ یہ بات صرف مذمت کی نہیں ہے. قراردادیں بہت پیش کی ہم لوگوں نے, قرارداد ہم لوگوں نے پچھلے سال کشمیر پہ بھی پیش کی تھی. اس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ 1 منٹ کی خاموشی اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموشی. یہ ابھی قرارداد پیش کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ کس کو دیکھیں گے؟ کس کا منہ دیکھیں گے؟ کیا یو اے کی طرف دیکھیں گے جنہوں نے وہاں پر ان کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت دی, یا سعودی عرب کو دیکھیں گے؟ باقی سب مسلمانوں کو مطلب کیسے جگا سکتے ہیں ہم؟ بس نہایت افسوس کی بات ہے ہم سب کے لیے, ہم سب مسلمانوں کے لیے, کہ اتنی بڑی قوت ہوتے ہوئے بھی صرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ مذمت صرف ہم لوگوں کے سوشل میڈیا کی حد تک ہے. اور میں تو سوری تھوڑا سا ارریلیونٹ پوائنٹ ہے کہ شکر کرتی ہوں کہ قیام پاکستان کے وقت یہ واٹس ایپ اور یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, ورنہ میسیج ہم لوگ سینڈ کرتے اور کہتے کہ یہ میسیج اتنا شیئر کرو کہ انگریز فرنگی خود بخود شرمندہ ہو کر اس ملک سے نکل جائے. اس قرارداد سے آگے کا ہمیں کچھ سوچنا ہے, مذمت نہیں کرنی ان کی. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, جو میں چاہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ایک سالڈ قسم کی دھمکی ان کے پاس جانی چاہیے. ایٹمی طاقت ہے, ہم لوگ مسلمان, ایمان کی قوت ہے ہمارے پاس. شکریہ. شکریہ. محترم
عبدل اکبر چترالی صاحب جی. جی چترالی صاحب. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام چیئرمین صاحب، آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اس مسجد کو یاد کر رہے ہیں جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میرے قابل احترام چیئرمین صاحب، مسجد اقصی صرف ایک مسجد نہیں ہے، یہ اس امت کا قبلہ اول کہا جاتا ہے، بلکہ ہے. 17 مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اور یہ ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ تھا، امت مسلمہ کا پہلا قبلہ تھا. آج وہاں مسجد کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن مسجد کے باہر، مسجد اقصی کے باہر امریکہ کے ناجائز اولاد وہاں ڈانس کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو سبق سکھایا. اور ان حالات میں امت مسلمہ، حقیقت یہ ہے کہ خاموشی اختیار کیا ہے. امت مسلمہ میں وہ دم، وہ خم، وہ جرأت نہیں ہے جو ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور علامہ اقبال اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہو حلقۂ یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، احتجاج کرنا یہ عوام کا کام ہے، مظاہرے کرنا عوام کا کام ہے. جس طرح جماعت اسلامی پاکستان نے 21 تاریخ کے لیے پہلے سے انہوں نے احتجاج کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اور فلسطینی مجاہدین کے لیے، فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے انہوں نے فنڈ قائم کیا ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اس میں بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن ہم پوچھتے ہیں ان حکمرانوں سے جو امت مسلمہ کے حکمران ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ان افواج سے، ہم اپنے پاکستان کے فوج سے بھی پوچھتے ہیں کہ 7-8 لاکھ کی تعداد میں آپ صرف کس لیے ہیں؟ آپ کا موٹو یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ. آپ کیوں آج اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد نہیں کرتے؟ ہم حکومت پاکستان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے میزائل تیار کیے، 4000 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس F-17 موجود ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے. ہم 7ویں قوت ہے اس ملک کے، اس مملکت کے. جناب چیئرمین صاحب، یہ ایٹمی قوت کب کام آئے گا؟ یہ میزائل ہم کھلونے کے طور پر استعمال کریں گے، بچوں کو دکھا دیں گے، یا ان میزائلوں کو اور اس ایٹم بم کو ہم کسی عجائب گھر میں رکھ کے ہم یہ کہیں گے کہ فلاں دور میں ہم نے ایٹمی قوت حاصل کی تھی؟ بہت افسوس کی بات ہے. جناب اسپیکر، اگر آپ
کشمیر کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کشمیریوں کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فلسطین کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فلسطینیوں کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا سَبِيلَ لَنَا إِلَّا بِالْجِهَادِ۔ جہاد کے علاوہ، ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے علاوہ، ان کا مقابلہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو اس طرح یہ اپنے اس میں شکنجے میں پھنسائیں گے، لیکن ہم روتے رہیں گے، ہم احتجاج کرتے رہیں گے، ہم قراردادیں پاس کرتے رہیں گے، ہم بازاروں میں احتجاج تو کریں گے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس طرح ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ان قراردادوں سے ٹھیک ہے، ہماری دل کی ترجمانی ہے، عقیدے کی ترجمانی ہے، ہونا چاہیے مذمت، لیکن مذمت سے کام نہیں ہوگا، مرمت کرنا چاہیے۔ جہاں بیٹی گر رہا ہو تو وہاں آپ چنا نہیں کر سکتے، وہاں اس کے بنیادوں کو آپ تعمیر کرنا ہوگا، بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ کہیں اگر خراش ہے تو ان خراشوں کو دور کرنا ہوگا۔ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آج ہم اپنے قبلہ اول کو نہیں بچا سکتے تو ہمارے فوج کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایٹمی قوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں میزائلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے عقیدے پر قطعہ آتا ہے اور یہ چیزیں ہمیں نہیں بچا سکتی تو ان چیزوں کو آپ دفع کر دیں۔ شکریہ جی۔ ہمیشہ کے لیے ہم ان کا تحمل نہیں ہو سکتے، یہ بنائیں بھی اپنے پیسوں سے اور حفاظت بھی اپنے۔ جی علی محمد خان صاحب۔ تھینک یو آنریبل چیئرمین صاحب۔ My heart wants to talk in my national language, but I will try to converse in the language in which I hope the Committee of Nations can understand the feelings of 1.5 billion Muslims around the globe. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Allah the Almighty says in the Holy Quran in Surah Al-Baqarah, ayah number 120. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah. I would like to repeat that verse again. In the verse number 120, Surah Baqarah, that is the second chapter of the Holy Quran, the last of the holy books.
which was revealed upon the blessed heart of the final prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, in which Allah says that وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. He directly addresses the Muslims. I want to convey the message of Allah to 1.5 billion Muslims from the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan, that Allah says that the Jews and the Christians would not be pleased with you unless and until you leave your religion. So, don't obey the desire of your hearts when the message, when the knowledge has been revealed to you and you know what is the right path. If you don't do this, and if you follow your heartly desires, you will not find a friend and will not get a help against Allah to do this. So the message is very clear to the Muslims across the globe. We don't want to fight the other nations. We don't want to fight against other religions. Islam means peace. The message of Islam is peace. We want cordial relations with the Christians, with the Jews, with the disciples of any religion. But if any Muslim believes in the heart of their hearts that by not following the right path, by making compromises, we'll please them and you'll get justice, so wake up. You will not get justice. The human history is replete with examples, and the human history signifies in itself that not a single nation, not a single human being has got his right unless and until he stands for justice, unless and until she stands for her right. And the message has come right from the heart of Palestine by that 10-year-old Palestinian daughter of ours, when she said that I want to study, I want to serve my Palestinian brothers and sisters, I want to serve my nation, my state, my country, but what can I do? I'm just only a 10-year-old girl. My house is destroyed, they're killing my parents, they're destroying my country, what can I do? I'm just a 10-year-old girl. I want to tell that 10-year-old daughter of Palestinian daughter of the nation of Islam that you are not alone. The whole of the Muslim Ummah, but especially 22 crore Pakistanis, 220 million Pakistanis, we are with you. Because we believe in this saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which he said in the Sahih Bukhari, that the whole of the Muslim Ummah is just like one whole body. And when there is pain in one part of the body, the rest of the body feels the pain. That's why when the Israeli tanks, they brutalize and they tarnish and they kill the Palestinians, and when they break their skulls under the might of their tanks, we feel the pain in Islamabad and Ankara and in Riyadh and in Jeddah and of course in Makkah and Medina Munawwara. Because we are part of one whole body. We feel the pain. But we need to think. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not a prophet only for Muslims. In the Quran, he was not addressed as Rahmatul lil Muslimin. He was addressed by the Almighty as Rahmatul lil Alameen. So the message is for the whole mankind, for the whole universe. So the message of Islam, the message of Pakistan, my country was made on Kalama Tayyiba. That is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. We, this Pakistani state, Honorable Chairman Sahab, was made against injustice, against oppression. And this reminds me of the great man whose name was Muhammad Ali. Muhammad Ali Jinnah, the Qaid-e-Azam of Pakistan. And I want to tell every Palestinian boy and girl, daughter and son,
mother and father, that my leader, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, he said categorically, very clearly he said that Israel is the illegitimate child of West of Europe. So this should also give a shut-up call to all those secular liberal fascists living anywhere, may they be in Pakistan or overseas, who think of accepting Israel as a state. No way! Unless and until you kill the last surviving Pakistani state will never recognize Israel. Until and unless Palestine gets its independence, due independence, its right, and also not only Palestine as a state should get its due independence, its rightful independence, not an eyewash, but a step ahead. Masjid al-Aqsa is not a problem of Palestine, it's an issue of the whole Muslim Ummah. 1.5 billion Muslims, we pray when we circumambulate around Khana-e-Kaaba, we also give the same respect to our first Qibla, that is Masjid al-Aqsa. And I want to tell the world that if somebody is thinking, sitting in Tel Aviv or Jerusalem, I want to tell Mr. Netanyahu that you're suffering your political losses and you're turning it, converting it to human tragedy. You want to take political mileage out of it because you are involved in corruption. There are so many cases against you in Israel because you and your family are involved in corruption scams. That's why you want to turn and you want to get an emotional, charged up crowd behind you. I want to tell you, if you are thinking of repeating 1969 when you went and when the Israeli oppressive forces, they went, and I'm not using the word Jews, I'm using the word Zionists. And when they went and they burned Masjid al-Aqsa, if somebody did that, that will be the flashpoint for the Third World War. Masjid al-Aqsa is not a problem of only the Palestinians. It's a problem of the whole Muslim Ummah. And I want to remind the world again, especially the Pakistanis and my Palestinian brothers and sisters, that when our leader, when our Quaid Muhammad Ali Jinnah was dying, his honorable sister Fatima Jinnah, in her worthy book, my brother says that the final words in the mouth of my brother were Palestine, Kashmir, Muhajirin. It was so close to the heart of our leader, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And at the same time, I want to tell and remind every Pakistani, please understand your worth. Please know who you are. Please know why this country was made. Was it just simple, was it an accident of history? No. It was something which was a brainchild of the poet of East, Allama Muhammad Iqbal. And the issue of Palestine was so close to the heart of Allama Muhammad Iqbal as well. خودی میں ڈوب کے پاجا سراغی زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. In 1969, and I have said this at least half a dozen times in the Parliament of Pakistan the last 8 years, since I am part of this Parliament since the last 7.5 years, that in 1969, when Israeli Prime Minister David Ben-Gurion, he went to Paris and addressed the Zionists in the Sorbonne University, he only took the name of Pakistan. And David Ben-Gurion, the Prime Minister of Israel, he said that Pakistan is our ideological answer. That is our enemy. Pakistan is our ideological answer, and we should not allow to grow intellectually and militarily and technologically. And to achieve this target, that is, not to allow Pakistan to achieve its true potential, he said that our natural ally is India. Because he says, these are his words, quote unquote, that Pakistan got its independence by breaking India into two. That's why if you see and you look in the hindsight in the past 35, 40, 45 odd years, you would realize that they are like one ek jaan do qalab. They are like two friends, the Israel and India. Whenever I say that Israel is our enemy number one, I say this because
India is a poodle of Israel. Ali Mohammad Khan sahab conclude karen. India is the poodle of Israel. India is basically dancing on the heels of Israel. And as far as the peace loving, because all of the West is not barbarian, I want to remind them, I want to remind those people who are living in the West, who claim to be most civilized and most developed, I want to remind the people living in the United Kingdom